چیز پر دھیان دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں پر غالب کیسے آ سکتے ہیں۔ ناکامیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک نیچرل سا ایک سسٹم ہے کہ کسی نہ کسی موڑ میں زندگی میں آپ کو فیل ہونا پڑتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، اس میں ناکام ہو سکتے ہیں، کئیوں کی جو ہے اور ناکامی کی کوئی اور چیز ہے۔ آپ کی صحت اچھی نہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو ویسے ہی چھوڑ دینا۔ اگر آپ کا بزنس ایک دفعہ فلاپ ہو گیا تو آپ نے وہیں چھوڑ دینا سارا کچھ؟ جی نہیں، آپ نے اپنے فیلئرز پر غالب آنا ہے، آپ نے اپنی ناکامیوں پر غالب آنا ہے۔ یہی آج ہمارا میسج ہے۔ اگلے 10 سے 12 منٹ تک میں آپ کو اسی موضوع پر کچھ ایک باتیں سکھاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بڑے دھیان سے ان باتوں کو سیکھیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عزیز یہاں پر موجود ہو جس کی زندگی میں بار بار ناکامیاں آ رہی ہیں، وہ اپنی ناکامیوں سے پریشان ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے لیے ابھی ایک راستہ ہے جس پر آپ چل سکتے ہیں اور اپنی ناکامیوں پر آپ غالب آ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب میں سے، یشوع کی کتاب اس کا 7واں باب ہے۔ دیکھیے، اس میں سے ہم اپنے لیے کچھ سبق سیکھیں گے آج۔ تو 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے یشوع کی کتاب میں سے، اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت سے۔ اور کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے منہ پڑے رہے اور اپنے سر پر خاک ڈالی۔ یہ ناکامی جو یشوع کے لوگوں کو ہوئی، ان کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ ان کے آدمی مارے گئے، ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ فیل ہو گئی اور وہ ناکام ہوئی۔ اس ناکامی نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا، لیکن کہ وہ دل پگھل گئے پانی کی طرح، اور اسرائیلی بزرگوں نے کپڑے پھاڑے اور ایک زبردست کام کیا۔ یہ سارا کچھ جو بھی وہ ماتم کر رہے تھے، جو پریشانی کے عالم میں جو انہوں نے سٹیپ لیا، وہ یہ تھا کہ وہ خدا کے صندوق کے سامنے آ گئے، عہد کے صندوق کے سامنے آ گئے، خدا کی حضوری میں آ گئے۔ جب ناکامیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہمارے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ جب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشانی میں چلے جاتے ہیں، تو یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ شاید کبھی آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا ہو کہ آپ نے سوچا ہو کہ میں خودکشی کر لوں، میرے زندہ رہنے کا جواز نہیں، اب مجھے اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسا کر دیتے ہیں، کسی مینار پر جا کے چھلانگ لگا دیتے ہیں، نہر میں ڈوب مرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ٹرین کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیوں؟ لوگ اپنی ناکامیوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یشوع اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اسرائیلی بزرگوں نے کیا کیا؟ جب ان کی زندگی میں فیلئر آیا، جب ان کی زندگی میں ناکامی آئی، تو انہوں نے یہ کام کیا، یہ خدا کے آگے چلے گئے، خدا کے عہد کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے سر پر خاک ڈالی اور اوندے منہ گر کر روئے کہ خداوند کیا بات ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو ہے، تو جو زندہ خدا ہے، معجزے کرتا ہے، عظیمتا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا خدا تیرے جیسا ہے نہیں، پھر ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ خدا کے سامنے آتے ہیں۔ تو جب ابھی آپ کی زندگی میں کوئی ناکامی آئے تو ایک کام کریں، وہ یہ کریں کہ چیک کریں،
غلطی کہاں ہے؟ اپنے کیمپ میں سے، اپنی جماعت میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنی زندگی میں سے اس غلطی کو نکالے. زندگی میں بھی غلطی آتی ہے. کئی دفعہ پورا کیمپ جو ہوتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے. کئی دفعہ پوری جماعت کسی غلط سمت پہ چل پڑتی ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ناکامی آ جاتی ہے. تو ہمیں اپنے کیمپ میں سے، اپنی جماعت میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنی زندگی سے اس ناکامی کو، اس گناہ کو دراصل میں اس گناہ کو دور کرنا ہے جو ناکامی کا باعث بنا. دیکھیے ابھی ہم اس چیپٹر کھولے ہوئے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لکھا ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے بھی ملا لیا ہے. جی گناہ آ گیا نا. ان کی جماعت میں کیوں فیل ہو رہے تھے؟ کیوں ان کے بندے مارے گئے؟ ان کے کیمپ میں، ان کی جماعت میں گناہ تھا، غالب آ گیا. 12ویں آیت، اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. کیوں؟ ان کی زندگی میں یہ گناہ تھا، اس لیے اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکے. آگے لکھا ہے 12ویں آیت کے اگلے حصے میں، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے. ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنتی ہو گئے. خدا کے گھر کی چیزوں کو استعمال کر کے وہ ملعون ہو گئے. میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو. اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیلیوں تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے. تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کرو. سمجھ آئی بات آپ کو؟ آپ نے اپنی زندگی میں سے اس غلطی کو، اس گناہ کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آپ کی زندگی میں قدم رکھتی ہے. یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی زندگی میں سے اس گناہ کو ختم نہیں کریں گے، دشمن ہمارے اوپر غالب رہے گا. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے. اور بائبل میں لکھا، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہماری تمام ناراستی کو معاف کرنے میں، یعنی یسوع کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے. اپنی ناکامیوں پر غالب آنے کے لیے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. نمبر 2، اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اپنی ناکامیوں سے سیکھیں. آپ کی زندگی میں ناکامی آئی تو کیوں آئی؟ آپ اپنی ناکامی سے سیکھتے ہیں، اور جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ وہ والی غلطی دوبارہ نہیں کرتے. یاد رکھیے، جب کوئی شخص اپنی غلطی کو دہراتا ہے تو پھر وہ ڈبل ناکام ہوتا ہے. اس کی زندگی میں پہلی سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر ہی قائم رہتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے کہنا ہے، خدا میں نے یہ غلطی کی، اب تو مجھے اس غلطی سے رہائی دے دے تاکہ میں اپنی زندگی میں ناکام نہ رہوں. میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. یہ کام کرنا ہے. نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے خدا کی رہنمائی لینی ہے. یہ بڑا ضروری کام ہے. رہنمائی کس کی لینی ہے؟ خدا کی. کہ خدا کیا چاہتا ہے. دیکھیے، یہ ان لوگوں کے بندے کیوں مارے گئے؟ انہوں نے رہنمائی کس کی لی تھی؟ انسانوں کی. جب انسانوں کی رہنمائی لی جاتی ہے تو پھر ناکام ہو جاتی ہے.
لیکن جب ہم خدا کی رہنمائی لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. آئیے اسی 7ویں باب میں شروع میں آتے ہیں. 7ویں باب کے شروع میں آتے ہیں. دوسری آیت سے پڑھتے ہیں. لکھے اور یشوع نے یریحو سے ای کو جو بیتل کی مشرقی سمت میں بیتعون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر اس ملک کا حال دریافت کرو. اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال دریافت کیا اور وہ یشوع کے پاس لوٹ آئے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں, فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں. یہ ای جو ہے جگہ کا نام ہے, جگہ کا نام, اور ای کا مطلب ہے وہاں کے لوگ, ای کو مارنے کا مطلب وہاں کے لوگوں کو, ان کی فوجوں کو مار لیں. سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں. چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے. کیوں؟ صلاح کس کی تھی؟ یشوع کو کس نے یہ صلاح دی؟ اس کے لوگوں نے. مشورہ کس کا تھا؟ خدا کا. رزلٹ کیا نکلا؟ جب وہ گئے اور پھر وہ ناکام ہو کر کچھ بندے بھی مروائے اور وہ ناکام ہو کر واپس آئے. اور آگے آپ کو میں نے کہانی سنا دی ہے کہ پھر وہ کپڑے پھاڑے, خاک اوڑی, خدا کے سامنے گئے اور خدا نے پھر اسے کہا اٹھ کھڑا ہو. جب وہ کافی رو لیا انہوں نے تو پھر خدا نے کیا کہا یشوع سے, اٹھ جا بھائی, اب کیا کر, اب جیسے میں تجھے کہتا ہوں تو ویسے کر. اور اس نے ویسا کیا. اور پھر خدا کہتا ہے 8ویں باب کی پہلی آیت میں, خداوند نے یسوع سے کہا خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو. جب سب جنگی مردوں کو ساتھ لے. کتنوں کو؟ آدمیوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ کو ساتھ لے, لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر. دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضے میں کر دیا ہے, اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یریحو اور اس کے بادشاہ سے کیا. فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا. سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے. اب یہ کس کا مشورہ لے رہا ہے؟ اور خدا کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ زبردست رائے ہوتی ہے. یاد رکھیے خدا کی رائے لینے والے ناکام نہیں ہوتے بلکہ ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. سو آج ہم ایک نکتہ سیکھ پائے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ناکامیوں پر غالب کیسے رہنا. نمبر 1 اپنی غلطی کا اقرار کرنا. نمبر 2 اپنی غلطی سے سیکھنا ہے. نمبر 3 خدا سے مشورہ لینا ہے. اور اگلی بات آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد خدا ہمیں فتح عطا کرتا ہے. جب ہم خدا سے مشورہ لیتے ہیں تو خدا پھر ہمیں صحیح منزل تک پہنچاتا ہے, صحیح راہ دکھاتا ہے اور ہم غالب آتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں اور خدا سے منت کریں کہ خدا میری رہنمائی فرما تاکہ میں اپنی غلطیوں پر, اپنی ناکامیوں پر غالب آ سکوں. خدا آپ کو برکت دے. سب آنکھیں بند کریں گے, سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے.